ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کے دن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا جان، اپنے زمانے کے ایک عظیم ولی، قدوۃ الواصلین، زبدۃ الکاملین، قطب وقت حضرت علامہ رضا علی خان علی رحمت و رضوان کے عرس پاک کی تاریخ تھی، اور کل ان کا ذکر رہ گیا تو کچھ باتیں آج ان کے حوالے سے میں آپ کے حضور پیش کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا جان علامہ رضا علی خان علی رحمت و رضوان، یہ اپنے زمانے کے بلند پایہ عالم اور اپنے معاصرین میں علم اور تقوی دونوں میں ممتاز تھے۔ فقہ اور تصوف کے اندر بڑا کمال رکھتے تھے، زہد، قناعت اور تواضع اور ان سب خوبیوں کے یہ بڑے جامع تھے۔ خود اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قصیدہ لکھا ہے اکسیر اعظم، اس قصیدے کی شرح آپ نے لکھی ہے مجیر معظم۔ اسی شرح کے اندر آپ نے اس بات کا ذکر کیا کہ جو بھی آپ کی بارگاہ کے اندر، یعنی آپ کے دادا جان کی بارگاہ میں، علامہ رضا علی خان کی بارگاہ میں کچھ دن رہتا تھا تو وہ کرامت ضرور آپ کی دیکھ لیتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کرامتوں کا بڑا جو ہے وہ اعلیٰ درجہ عطا فرمایا تھا۔ اور اگر آپ کے خاندانی پس منظر کو دیکھا جائے تو یہ سعید اللہ خان، یہ قندار افغانستان کے بڑھیچ قبیلہ کے بڑے بہادر اور نامور فرزند تھے۔ حکومت افغانستان کے یہ ولی عہد تھے، اور خاندانی اختلاف کی وجہ سے یہ آپ کے آباء و اجداد میں سے سعید اللہ خان یہ قندار سے چل کر کے لاہور آ گئے۔ لاہور میں آ کر کے آپ رکے۔ آپ کی بہادری کی وجہ سے محمد شاہ بادشاہ دہلی نے آپ کو لاہور کا شیش محل جاگیر کے اندر دیا۔ پھر آپ کو اصرار کر کے بادشاہ نے دہلی میں بلا لیا، اور دہلی میں 6000 عہدہ آپ کو فائز کیا گیا۔ یہ 6000 عہدہ کسی معمولی آدمی کو نہیں دیا جاتا تھا، جو اپنے زمانے کا بڑا بہادر ہوتا تھا اسی کو یہ عہدہ دیا جاتا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت کے یہ آباء و اجداد میں سے جو سعید اللہ خان تھے، ان کو 6000 عہدہ پر فائز کر کے شجاعت جنگ کا ان کو خطاب دیا۔ پھر رویل کھنڈ میں ایک بڑی مہم ہو گئی، تو رویل کھنڈ کے صدر مقام بریلی شریف میں قیام کرنے اور امن قائم رکھنے کا آپ کو حکم دیا، اور یہاں کا صوبے دار بنا دیا۔ اب یہ سعید اللہ خان اسی دور میں جو ہے وہ کچھ پٹھان خاندان وغیرہ کے ساتھ میں جو ہے وہ بریلی شریف میں آ کر کے آباد ہو گئے۔ چونکہ یہاں کا علاقہ بڑا اچھا تھا تو ان کو یہ جگہ پسند آئی، اور یہ بریلی شریف ہی کے اندر رہنے لگے۔ تو اس طرح یہ قندار سے چل کر کے بریلی کے اندر مقیم ہوئے۔ اب جب سعید اللہ خان بڑھاپے کی وجہ سے ملازمت چھوڑ دیے تو اپنی آخری عمر میں یاد الہی میں بسر کرتے اور رات دن عبادت میں رہتے، اور یہیں پر آپ کا انتقال ہوا، اور یہیں کے قبرستان کے اندر آپ کو دفن کیا گیا۔ یہ میدان اب محلہ معماران کے نام سے بریلی کے قریب میں پڑتا ہے، اور اسی مناسبت سے اب بھی اس کو شہزادے صاحب کا تکیہ کہتے ہیں۔ اس علاقے کو شہزادے صاحب کا تکیہ کہتے ہیں، وہاں پہ آپ کا مزار پاک ہے۔ اب اس وقت ان کے صاحبزادے سعادت یار خان یہ دہلی کے وزیر ہو چکے تھے، اور انہی کے جو ہے وہ صاحبزادے یہ تھے اعظم خان، معظم خان اور مکرم خان۔ یہ جتنی بھی آپ کی اولاد ہے سب بڑے بڑے عہدوں کے اوپر یہ فائز تھے۔ اعظم خان جو ہے وہ بریلی شریف میں تشریف لائے اور دنیا چھوڑ کر کے یہ اللہ کی یاد میں مگن ہو گئے، اور زہد و تقوی پرہیزگاری کے اندر بسر کرنے لگے۔ انہی اعظم خان کے ایک لڑکے تھے حافظ کاظم علی خان، یہ شہر بدایوں کے تحصیلدار تھے۔ حافظ کاظم علی خان کے لڑکے ہیں اعلیٰ حضرت کے دادا علامہ رضا علی خان۔
تو اس طرح یہ پورا ان کا سلسلۃ الذہب ہے، اور یہ اپنے زمانے کے بڑے پائے کے ولی تھے۔ علامہ رضا علی خان یہ اپنے خاندان میں پہلے وہ شخص ہیں جو دولت علم دین سے مالا مال ہوئے، اور علم دین کی تکمیل کے بعد میں یہ فتویٰ نویسی انہوں نے شروع کی۔ اب اس خاندان کا رخ جو ہے وہ دین کی طرف مڑ گیا۔ آپ کے دادا جان سے جو ہے یہ حکومت سے مڑ کر کے اب یہ جو ہے وہ دینداری کے اندر آ گئے۔ آپ کے دور کے اندر سارے لوگ فتویٰ پوچھنے کے لیے آپ ہی کی بارگاہ کے اندر رجوع کرتے تھے۔ اپنے زمانے کے اتنے بڑے پائے کے ولی تھے۔ ایک بار ایک محلہ جو ہے وہ سیتا رام کے نام سے ہے، وہیں سے آپ ہو کر کے گزر رہے تھے، تو ہولی کا وقت چل رہا تھا۔ طائف کا کوٹا راستے میں پڑ گیا، تو طائف بالا خانے پر اس نے بالا خانے سے کلر جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کے دادا جان کے اوپر پھینک دیا۔ اب مسلمانوں کو بڑا جوش آیا کہ اپنے زمانے کے اتنے بڑے بزرگ تھے، ان کے اوپر ہولی کا کلر جب گرا تو وہ بدلہ لینے کے لیے کچھ کرنے لگے، تو اعلیٰ حضرت کے دادا جان علامہ رضا علی خان علیہ رحمٰن نے منع کر دیا۔ فرمایا بھائی اس نے مجھ پر رنگ ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی رنگ دے۔ بس آپ نے یہ جملہ فرمایا، تھوڑی دیر کے بعد میں وہ کوٹے سے طائف نیچے اتر کر کے آئی، آپ کے قدموں میں گر گئی، اور اس نے معافی مانگی، اور وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئی، اور وہیں پر آپ نے اس طائف کو توبہ کروائی، اور ایک نوجوان کے ساتھ میں آپ نے اس کا نکاح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان کے اندر اتنا اثر عطا فرمایا تھا۔ ایک آپ کے ملنے والوں میں سے وارث علی خان کے ایک شخص تھے، وہ آپ کی بارگاہ میں قرضہ لینے کے لیے آئے، تو آپ نے فرمایا کہ قرضہ میں دے رہا ہوں لیکن فالتو خرچ مت کرنا۔ آپ کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ جوانی کا وقت ہے اور اس کے قدم بہکنے والے ہیں۔ فرمایا غلط خرچ مت کرنا۔ اس نے وعدہ کر لیا کہ میں صحیح طریقے سے خرچ کروں گا۔ اب وہ پیسہ لیا اور طائف کے کوٹے پہ چلا گیا، تو جب سیڑھیوں پہ چڑھا تو دیکھا کہ علامہ رضا علی خان علیہ رحمہ کا عصا اور آپ کی چھتری وہیں پہ رکھی ہوئی ہے۔ وہ ڈر کر کے نیچے اتر آیا۔ دوسری کسی طائف کے کوٹے پہ جب بالا خانے پہ چڑھنے لگا، وہاں پہ وہی چھتری اور وہی جو ہے وہ آپ کا عصا رکھا ہے، وہ اتر کر کے نیچے آ گیا۔ تیسری جگہ چڑھا، تب بھی وہی منظر ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ حضرت کی کرامت ہے، فوراً وہ گیا اور علامہ رضا علی خان علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جا کر کے اس نے توبہ کی اور کہا کہ حضور میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں کبھی بھی ایسے گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کرامت عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح آپ کے زمانے کا یہ ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک برہمن ایک مسلمان لڑکے پر عاشق ہو گیا، اس کو بہت پریشان کرتا۔ ایک دن وہ تنگ کر رہا تھا تو وہ لڑکا بھاگ کر کے علامہ رضا علی خان علیہ رحمہ کی بارگاہ میں آ گیا۔ اب وہ برہمن پیچھے سے آیا تلوار لے کر کے، اور علامہ رضا علی خان علیہ رحمہ پہ اس نے حملہ کیا، لیکن اللہ کا فضل ہوا کہ اس کی تلوار جب آپ پہ پڑی تو آپ پہ کوئی اثر نہیں ہوا، معمولی خراش آئی۔ اب اس وقت بہت سارے لوگوں نے اس کو زد و کوب کیا، مارا پیٹا، تو علامہ رضا علی خان علیہ رحمہ نے فرمایا کیوں مارتے ہو، اس کو تو اللہ سزا دے گا۔ بس آپ نے یہ جملہ فرمایا تھا، چند ہی دنوں کے بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ اس کی یہ حالت ہو گئی، سڑکوں پر وہ مارا پھرتا تھا اور نالی اور گٹر کا پانی پیتا تھا، اور وہ اسی طرح ٹھوکریں کھاتے کھاتے مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی کرامتوں کا مالک علامہ رضا علی خان علیہ رحمہ کو بنایا تھا۔ جب ہندوستان میں 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، ہندوستان کے رہنے والوں نے انگریزوں کے ساتھ میں جنگ کی، اور اس جنگ کے اندر یہاں کے رہنے والے ہندوستانی لوگ کامیاب نہیں ہو سکے، انگریزوں کا قبضہ پورے ہندوستان پہ ہو گیا۔ تو اس کے بعد میں انگریز لوگوں کو بہت ستانے لگے، بہت سارے لوگ گھر چھوڑ کر کے بھاگ گئے اور ادھر ادھر بکھر گئے، مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے سے بھی جو ہے وہ روکا جانے لگا۔ جب ایسے حالات پیدا ہوئے تو اس زمانے میں بھی آپ اپنے مکان میں رہتے تھے، باہر نہیں جاتے تھے، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا۔ ایک بار آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، پانچوں وقت آپ مسجد میں جاتے تھے، تو مسجد میں بیٹھے تھے، انگریز اندر آئے تاکہ کوئی نمازی مل جائے تو اس کو مارے۔ جب انگریز اندر پہنچے تو ان کو کوئی نظر ہی نہیں آیا، حالانکہ اندر آپ بیٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایسی حفاظت فرمائی کہ انگریزوں کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، آپ مسجد میں موجود ہیں لیکن آپ کو کوئی دیکھ بھی نہیں پایا۔ باہر آپ تشریف لائے تو پتہ چلا کہ انگریز آپ کو اندر ڈھونڈ رہے تھے لیکن آپ اندر ان کو نظر نہ آئے۔ تو یہ آپ کی کرامتیں ہیں، اور ساری زندگی آپ انگریزوں کا رد کرتے رہے، ان کے خلاف جو ہے برسر پیکار رہے، یہاں تک کہ لارڈ جو اس زمانے کا سب سے بڑا ہندوستان کا گورنر تھا وہ آپ کے نام سے کانپتا تھا، اور جنرل ہڈسن نے تو اعلان کر دیا تھا کہ جو علامہ رضا علی خان علیہ رحمہ کے سر کو لے کر کے آئے گا اس کو 500
روپے انعام دیے جائیں گے، اس زمانے کے 500 روپے. لیکن اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت فرمائے، حکومت ان کی ہے، اس کے باوجود ساری زندگی وہ کوشش کرتے رہے، لیکن علامہ رضا علی خان علیہ رحمہ کا وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے. یہاں تک کہ انہوں نے آپ کی جائیداد بھی ضبط کر لی، لیکن کبھی آپ ان کے سامنے کبھی بھی نہیں جھکے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ آپ بڑے مجاہدہ کرتے تھے، چلہ کشی کرتے تھے، بڑے عمدہ اخلاق کے آپ مالک تھے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے دیکھا کہ آپ حج کے اندر موجود ہیں، حالانکہ آپ حج کرنے گئے نہیں تھے، آپ بریلی شریف کے اندر موجود تھے. ایک بار کسی نے آپ سے مسئلہ پوچھا بنارس میں، اور بنارس میں مسئلہ پوچھا، آپ بنارس میں نہیں تھے بلکہ بریلی شریف میں موجود تھے، اور بنارس میں مسئلہ پوچھا، آپ نے اس کو فتویٰ دیا اور جواب بتایا. تو اس طرح کی آپ کی کرامتیں جو ہے وہ بڑی مشہور تھی، اور آپ ویرانوں میں چلے جاتے تھے اور اکیلے عبادت کیا کرتے. واز کے اندر ایسا اثر تھا کہ آپ جب واز فرماتے تھے تو کتنے لوگ آپ کی تقریر سن کر کے تائب ہو جایا کرتے تھے. تو وہ عظیم ہستی جو اعلیٰ حضرت کے جد امجد آپ کے دادا جان علامہ رضا علی خان قطب وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے عرس پاک کی کل تاریخ تھی. ان کی بارگاہ میں یہ خراج عقیدت کے لیے میں نے چند جملے کہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خصوصی فیضان سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین. اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے میں عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما. اے اللہ اپنے محبوبان بارگاہ کے خصوصی فیضان سے مولا ہم تمام کو مالا مال فرما. اے اللہ علامہ رضا علی خان قدوۃ السالکین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا خصوصی فیضان سے مولا ہمیں حصہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.